السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما وفہما وعملا۔
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. افتطمعون، کیا تسی طمع کردے ہو، لالچ کردے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ وہ لوگ تواڈے تے ایمان لے آؤن گے، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، اور بے شک انہاں لوگاں وچوں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اللہ پاک دے کلام نو سندا ہے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، پھر وہ اللہ تعالیٰ دے کلام نو، اللہ پاک دی بات نو سمجھن تو بعد تبدیل کر دیندے نے، او دے اندر تحریف کر لیندے نے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس بات نو جاندے بھی ہوندے نے کہ اللہ پاک دا کلام اور اللہ تعالیٰ دی بات یہ ہے اور اسی یہ دے اندر اے تبدیلی کر دیں. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے خاص ہے کہ جو خالق و مالک ساری کائنات دا مشکل کشا اور حاجت روا ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید الرسل سید کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس واسطے کہ جو پیغمبر رحمت علیہ الصلاۃ والسلام ساری کائنات دے لوگاں واسطے رہبر اور رہنما. جس طرح اللہ وحدہ لا شریک دے علاوہ کسی دوسرے دی عبادت کرنا حرام ہے، بین ہی امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس دے علاوہ مخلوق وچوں کسی دوسرے دی غیر مشروع طور تے اطاعت اور فرما برداری کرنا بھی حرام. مختصر حمد و صلات دے بعد قرآن پاک دے پہلے پارے وچوں سورہ بقرہ دی ایک آیت مبارکہ اس وقت تلاوت کر کے اس دا مفہوم احباب دی خدمت دے اندر گزارش کیتا ہے. اس آیت مبارکہ تو پچھلی آیتاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل دے بارے بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ دی طرفوں نشانیاں دیکھ کے دلائل نو سمجھ کے پھر انہاں دے دلاں دے اندر کوئی نرمی آن دی بجائے پہلا نالو انہاں دے دل زیادہ سخت ہو گئے اور اپنے اس کفر تے نفاق تے اور غلط اور باطل نظریات تے مزید پکے ہو.
اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ پاک نے بات ارشاد فرمائی کہ یہ بات صرف اس دور دے موجودہ یہودیاں دی یا بنی اسرائیل دی نہیں، بلکہ خاندانی طور تے نسلی طور تے بھی انہاں دے بڑے اور انہاں دے بزرگ اور انہاں دے وڈیرے اسی قسم دا ہی کردار ادا کردے رہے، جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا، بدعہدی کرنا، حتیٰ کہ سرکشی اور بغاوت اندر اس حد تک اگے چلے جانا کہ اللہ دے نبیاں نو قتل کر دے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ کہ جنہاں دا خاندانی اور نسلی طور تے وتیرہ اور کردار اور اخلاق ہوئے، انہاں تو تسی یہ توقع رکھ دے ہو، امید لگا بیٹھے ہو کہ لوگ ایمان لے آن گے۔ چونکہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے دے اندر بڑے حریص اور بڑے تمنا رکھ دے سن کہ لوگ مسلمان ہو جان، کلمہ پڑھ لین، اسلام نو قبول کر لین، قیامت والے دن اللہ دے عذاب اور جہنم دے کولو بچ جان۔ قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات میں بیان فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ پاک فرماندے نے لوگو دنیا جہان والے ہو، میں کہو جا پیغمبر تواڈے اندر مبعوث فرمایا ہے، یہو جا نبی تواڈے اندر بھیجیا ہے جڑا تواڈی نسل تے تواڈے خاندان تے تواڈی جنس دے وچوں ہے۔ فرمایا وہ پیغمبر ایسا ہے عزیز علیہ ما عنتم، اگر تکلیف تانوں پہنچدی ہے، دکھ تانوں آندا ہے، پریشان تسی ہوندے ہو تے عزیز علیہ وہ گراں میرے مصطفیٰ تے گزردا ہے، وہ دکھ تے تکلیف میرا پیغمبر اپنے سینے دے اندر محسوس کردا ہے۔ حریص علیکم، اللہ پاک فرماندے نے پھر میرا نبی تواڈے معاملے دے اندر بڑا حریص ہے، بڑی تمنا تے بڑا تما رکھدا ہے کہ تسی مومن بن جاؤ۔ پیغمبر دی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ پیغمبر نو اس بات دا لالچ ہے، اس بات دی طمع ہے، اس بات دی تمنا ہے کہ لوگ مسلمان ہو جان، کلمہ پڑھ لیں۔ حتیٰ کہ پیغمبر نے اس بات نو اپنے دل دے اندر اتنا محسوس کیتا ہے اور پیغمبر نے اس بات نو اپنی زندگی دا اس حد تک حصہ بنا لیا ہے۔ قرآن مجید دے سورہ کہف دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے پیغمبر علیہ السلام اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوندے، کلمہ نہیں پڑھ دے، تو کیا تسی انہاں دے غم دے اندر اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ انہاں دے غم دے اندر تسی اپنی جان دا نقصان کر لو گے؟ پیغمبر اس حد تک حریص ہے، پیغمبر اس حد تک تمنا رکھ دے کہ لوگاں تک جنہ تک میرا پیغام پہنچے، جنہ تک اللہ وحدہ لا شریک دی توحید پہنچے، وہ لوگ ایمان لیا کے اللہ دیاں نعمتاں دے حقدار بن جان اور اللہ پاک دے عذاب دے کولوں بچ۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ پیغمبر نو کوئی دنیا دا لالچ تے نہیں ہوندا، پیغمبر نو کوئی دنیا دی تمنا یا دنیا دے مفادات نہیں ہوندے، لیکن چونکہ پیغمبر آندا ہی اس واسطے وے داعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ پیغمبر دی دعوت ڈیوٹی اور ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ پاک دی طرف لوگاں نو دعوت دے، اور یہ دے واسطے پھر پیغمبر نبی اور رسول ہر حد تک جان واسطے تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک آفر آئی کہ ٹھیک ہے جی اسی تہاڈی بات نو سننے ہاں، غور کران گے، لیکن وہ دے اندر فلانا بندہ جڑا ہے وہ بڑا غریب ہے،
وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تسی انہاں غریب لوگاں نو اور انہاں فقیر لوگاں نو اور انہاں کمزور لوگاں نو اپنے کولوں اٹھا لو تے اسی جڑے مالدار ہاں، چودھری ہاں، سرمایہ دار ہاں یا بڑے بڑے عہدے دار ہاں، صرف سانوں تسی واز کریا کرو کہ ساڈی کلاس جڑی ہے نا وہ VIP کلاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیتا کہ چلو اگر اس طرح کرنے والے میری بات سن دے نے تو میں یہ طریقہ اختیار کر لیں گا۔ جدوں میں انہوں سمجھاواں گا، اسلام دی تعلیمات دیاں گا، اللہ پاک دا حکم انہوں دساں گا، ترغیب دلاواں گا، جدوں یہ میری بات سنن گے منن گے پھر میں انہوں دساں گا کہ بھی غریباں دا کیا مقام ہے اور اسلام دے اندر غریب اور امیر دی کیا حیثیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجے پروگرام ہی بنایا ہے۔ آسمان تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ، فرمایا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے لوگ تواڈے کول بیٹھ کے اللہ پاک دا ذکر کردے نے، اللہ پاک دیاں باتاں سندے نے، اللہ کریم دی وحی نو سندے نے، صبح و شام اللہ تعالیٰ دا ذکر کردے نے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، فرمایا جڑے اپنے رب نو پکار دے نے، اپنے اللہ دی توحید دا اقرار اظہار کردے نے، انہاں نو اپنے کولو اس واسطے نہیں اٹھا دینا کہ غریب لوگ نے انہوں اٹھاواں گا تے امیر آ جان گے۔ اللہ اکبر، اجے پیغمبر نے اٹھائے نہیں، خیال ہی کیتا ہے کہ چلو اگر یہ میری گل سن لین تے میں انہوں سمجھاواں گا، جے دے چو دو چار بندے میں پیچھے ہٹا بھی دیاں گا تو کیا فرق پڑے گا۔ یہ پیغمبر دا تم ہے، یہ پیغمبر دی تمنا ہے کہ لوگ اسلام قبول کر لیں، ورنہ پیغمبر نے کوئی دنیاوی مفاد واسطے عمل نہیں کرنا سی کہ غریباں تو فائدہ کوئی نہیں، امیر لوگاں تو فائدہ ہے، اس واسطے انہوں نے اپنے نال ملایا جائے۔ پیغمبر نے صرف اس واسطے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، پیغمبر نے تے صرف یہ تمنا اور لالچ ہے کہ لوگ اسلام نو قبول کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیتا ہے۔ اور ایک دن ایسا ہوا بھی، امام کائنات علیہ السلام تشریف فرما نے تے پیارے حبیب علیہ السلام دے کول قریش دے بڑے بڑے سردار موجود نے، امام کائنات علیہ السلام انہاں نوں واز بیان فرما رہے نے، آپ انہاں نوں نصیحت فرما رہے نے، مسئلہ سمجھا رہے نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول اس حالت اندر جناب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نو آئے، اکھاں تو نبینے نے، انہاں نوں اس مجلس دے منظر ماحول دا نہیں پتا کہ کی معاملہ ہے کی کیفیت ہے اور اس وقت کیا بات چل رہی ہے، انہاں نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی ضرورت پیش آئی، پیارے حبیب علیہ السلام دی مجلس دے اندر آپ موجود ہوئے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جس ویلے صورتحال دیکھی تو اس بات نو پسند نہیں کیتا، آپ نے متھے تے تیوڑی آئی، ناگواری دے آثار ظاہر ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ، صرف اس وجہ تو کہ میں انہاں نو مسئلہ سمجھا رہے ہیں، انہاں نو واز کر رہے ہیں، انہاں نو توحید دیا درس دے رہے ہیں، تو مسئلہ پوچھنا ہے تو دے بعد بھی پوچھ سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسندیدگی اور ناگواری کا اظہار فرمایا، آسمان تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اور قرآن مجید کے اندر پوری سورت اسلام دے اوتے نازل فرما کے قیامت تک لوگوں کو پیغام دے دیتا ہے کہ لوگو اللہ وحدہ لا شریک دا دین سب نو ایک جیسی دعوت دیتا ہے، اللہ دے دین دا پیغام سارے لوگوں واسطے ایک جیسا ہے۔ آسمان تو جبریل پیغام لے کے آ گیا، فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اللہ پاک فرماندے نے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام تسی اس واسطے متھے وٹ پا رہے ہو، اس واسطے تانوں یہ بات ناگوار گزری ہے، تواڈے کول اس مجلس دے اندر ایک نبینہ کیوں آ گیا ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے جنہاں نوں تسی سمجھا رہے ہو، جنہاں واسطے تسی اینے جتن کر رہے ہو، جنہاں دے بارے تسی اینا طمع تے لالچ کردے ہو، اللہ دے پیغمبر پتہ نہیں وہ لوگ منن گے یا نہیں منن گے، یہ بندہ تے منی بیٹھا ہے، یہ بندہ تے تسلیم کری بیٹھا ہے، جس بندے نے من لیا جڑا
ایمان لے آیا ہے انہوں انہاں لوگاں دی وجہ تو پیچھے کیوں ہٹا رہے ہو؟ یہ دے آن دے نے ناگوار تے ناراض تے غصے دے اندر کیوں ہو گئے ہو؟ انہاں نا پسند کیوں کر دے ہو جنہاں لوگاں دے بارے یقین ہی نہیں کہ وہ منن گے بھی کہ نہیں منن گے؟ قرآن پاک دے آخری سپارے دی تیسری صورت ہے تے پہلی آیت ہے۔ میں عرض صرف یہ بات کرنا چاہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو لوگاں دے بارے کنا تما سی، کنی تمنا سی اور کنا لالچ سی کہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ سچی بات ہے اگر اسی صرف اللہ دا قرآن پڑھ لئیے اور اللہ دے قرآن نو سن لئیے سانو اگر اپنی اصلاح کرن دے اندر کوئی دیر نہیں لگ دی، اسی اپنی کوتاہیاں نو دیکھیے۔ اے قرآن آج تو 1400 سال پہلا جڑی بات بیان کر رہا ہے کہ آج یہ بات معاشرے دے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر اس وقت قرآن پاک دے اتے عمل کر کے معاشرہ امن دا گہوارہ ہو سکتا ہے، اگر اس وقت قرآن دے اتے عمل کر کے کن تم بے نعمت ہی اخوانہ دا منظر پیش ہو سکتا ہے، تو آج کی وجہ ہے کہ اسی قرآن پاک نو پڑھنے بھی ہاں، قرآن سننے بھی ہاں، قرآن سنانے بھی ہاں، یہ دے باوجود ساڑی اصلاح نہیں ہوتی۔ اس واسطے کہ اسی نو عمل کرنے واسطے پڑھ دے بھی نہیں، عمل کرنے واسطے سن دے بھی نہیں، عمل کرنے واسطے سنا دے بھی نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انی تمنا کہ لوگ مسلمان ہو۔ اسی طرح جدو آپ مدینہ پاک دے اندر آئے نا، اے سارے واقعات مکے دی زندگی دے نے جدے اندر آپ دی تما اور آپ دی تمنا ظاہر ہوندی۔ جدو آپ مدینہ شریف تشریف لے آئے تو مدینہ دے اندر یہودیاں دی بہت بڑی جماعت موجود ہے جو آسمانی کتاب تورات نو پڑھ دیئے، قرآن آسمانی کتاب تورات نو من دیئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلا یہ اس تورات دے اندر جو بشارتاں موجود سن نبی کریم علیہ السلام دے بارے یہ بنی اسرائیل اور یہودی لوگاں نو بیان کریا کرتے سن کہ ساڈی کتاب اندر یہ بات لکھی ہے ایک نبی آئے گا اور آ کے لوگاں نو واعظ و نصیحت کرے گا، پھر وہ دی وجہ تو اللہ وحدہ لا شریک اسلام دا دین دا غلبہ فرمائے گا۔ اور اس گال دی تمنا کر دے سن کہ کدی ساڈی زندگی جو نبی آ گیا اسی اس نبی دی پیروی کران گے، اس نبی دے نال مل کے اسلام دی خاطر اور اسلام دی تعلیم اور تبلیغ دی خاطر اسی میدان اندر نکلیں گے تاکہ اس اسلام نو کفر اتے غالب کر دے۔ قرآن نے بیان کیتا ہے، فرمایا میرے نبی دے آن تو پہلا ہے لوگ دوسرے لوگاں دے اتے فتح طلب کر دی سن نبی دی وجہ تے جس لوگ پیغمبر آیا پھر انہوں نے چٹھلانا شروع کرتا، انہوں نے جادوگر کہنا شروع کر دیتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والے نہ یہودیاں دے بارے بھی یہ تما کیتا، یہ تمنا رکھی کہ یہ مسلمان ہو جان۔ پھر انہوں دا آنا، انہوں دیاں میٹھیاں میٹھیاں گلاں کرنا، پھر تورات دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے انہوں دیاں بشارتاں نو بیان کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی اور دوسرے صحابہ اکرام نو مسلماناں نو یہ ترغیب دلاندا سی، حوصلہ دیندا سی کہ انہاں لوگاں دے اوتے ساڈی نصیحت دا، ساڈے واعظ دا، ساڈے درس دا جلدی اثر ہو جائے۔ اس واسطے کہ بڑی دینداری دیاں گلاں کردے نے، اللہ نو مندے نے، رسول نو بھی مندے نے، آسمانی کتاباں نو بھی مندے نے، انہاں نو مرن دا بھی یقین ہے اور قیامت دے دن تے بھی انہاں دا ایمان۔ لیکن اللہ پاک نے انہاں دی حالت کیا بیان فرمائی؟ اور اگر اسی تھوڑا جا غور کریے نا، جدو قریش مکہ اور مشرکین مکہ دے بارے فرمایا سورہ عبس دے اندر، تو اتھے اے نہیں فرمایا کہ بھی انہاں دے بڑے اس طرح کر دے سن، انہاں تو تسی کوئی توقع نہ رکھو، بلکہ فرمایا یہ پتہ نہیں منن گے کہ نہیں منن گے۔ تے عبداللہ بن ام مکتوم من چکے، مگر اس مدینے دے یہودیاں دے بارے جدو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے تو ادو دسے ہے انہاں تو تہاڈی توقع فضول ہے، اس واسطے کہ صرف انہاں دے یہ کردار نہیں، انہاں دے تو اوپر بڑیاں دا نسل در نسل ہوئی کردار نہیں۔ اور قرآن نے بیان کیتا ہے، فرمایا فَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ
ثم يحرفونه من بعد ما أكلوه وهم يعلمون۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، کیا تسی انہاں یہودیاں دے بارے دے اندر، انہاں بنی اسرائیل دے بارے دے اندر طمع کر دے ہو، اے لالچ کر دے ہو یؤمنوا لکم کہ تواڈے اُتے ایمان لے آن گے، حالانکہ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، فرمایا انہاں وچوں ایک گروہ ہو جیا سی، ایک جماعت ہو جی سی، ایک ٹولہ ہو جیا سی، یسمعون کلام اللہ، جڑے اللہ پاک دے کلام نو سن دے سن، اللہ وحدہ لا شریک دی نازل کردہ وحی نو سمجھ دے سن، اللہ پاک دے نازل کردہ پیغام نو سن کے سمجھ کے فرمایا ثم یحرفونہ من بعد ما کلوہ، سمجھن تو بعد تے سنن تو بعد پھر انہوں تبدیل کر دیں دے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور گل کہی ہے، یہ معاشرے دے اندر کوئی اور پھیلائی جا رہا ہے، گل کوئی اور ہے، بات کوئی اور ہے، مسئلہ کوئی اور ہے، مگر وہ دے اندر تحریف کر کے، وہ دے اندر تبدیلی کر کے اپنی مرضی دا مسئلہ بنا کے معاشرے دے اندر پھیلاندے نے۔ فرمایا جڑے لوگ اس حد تک گھٹیا حرکت کرنے والے ہون کہ اللہ دی گل سن کے انہوں تبدیل کر دیندے نے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، انہاں تو تسی توقع رکھ دیو کہ تہاڈی گل من لین گے، تہاڈے تے ایمان لے آن گے۔ اور فرمایا صرف ایتھے بس نہیں کہ وہ صرف اللہ دی بات نو تبدیل کر دیں دے، بلکہ جیڑے انہاں وچوں کوئی سیدھے سادے سلجھو لوگ سمجھدار اور سیانے صحیح بات کر دیں دے، کئیاں بندیاں دی عادت ہوندی نا، انہوں نے صحیح بات کر دینی ہے، وہ یہ نہیں سوچتے بھی ساڈی جماعت، ساڈی پارٹی، ساڈا گروپ یا ساڈے جڑا نا گروپ دے بارے دے اندر یہ مخالف ہے کہ موافق ہے۔ ہن کئی یہودیاں نے آ کے، بنی اسرائیل نے آ کے نہ مسلمانوں کو بیان کرنا کہ ساڈی تورات اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ ایک نبی آئے گا، مکے وچوں ہجرت کرے گا، مدینے دے اندر آئے گا، وہ دیاں اے نشانیاں ہون گیاں، اور پھر وہ دا غلبہ دعوت اتنی پھیلے گی کہ وہ دا پوری دنیا دے اوتے غلبہ ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں علامتاں نشانیاں اور آپ دے بارے جو پشین گوئیاں تورات دے اندر موجود سن، یہ مسلمانوں کو آ کے بیان کر۔ ہن مسلمانوں نے انہوں نے کہنا بھی یار جدو تہاڈی اپنی کتاب وچ لکھیا ہے، چلو ساڈی وجہ تو تسی نہیں منتے تے کم از کم اپنی کتاب تے عمل کرو، اپنی تورات نو تے من لو، او دے مطابق تے تسی نو تسلیم کرو۔ وہ نہیں ساڈے تو کوئی نہیں لکھیا۔ انہوں نے کہا فلانا بندہ آیا، انہیں سانوں دسیا ہے، ساڈی کتاب وچ لکھیا ہے، فلانا تہاڈی کتاب نو جاندا ہے تورات نو، انہیں آ کے دسیا۔ یہ جس لئے انہوں نے جا کے ملتے تے آندے ہو تہاڈی مت ماری گئی ہے، تسی یہ اپنیاں گھر دیاں گلاں مسلمانوں جا کے کیوں دستے ہو؟ قرآن دے اندر اس تو اگلی آیت اندر ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فرمایا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ پاک فرماندے نے جس لے مسلماناں دے کول آندے نے تے آ کے انہاں نوں دسدے نے کہ ساڈی کتاب اندر تورات اندر اے باتاں لکھیاں نے، جس لے اپنے دوسرے لوگاں دے کول جاندے نے، اپنے بندیاں نوں جا کے ملدے نے تے اس ویلے انہاں نوں اے پیغام دیندے رہندے نے تحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، وہ تسی اپنی تورات دے اندر جو اللہ نے تانوں بیان کیتا ہے، اللہ پاک نے جڑے مسئلے تانوں دسے نے، اللہ پاک نے جڑیاں گلاں تانوں سمجھائیاں نے، تحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، تسی جا کے مسلماناں نوں کیوں دس دے ہو، مسلماناں نوں جا کے او دا اظہار کیوں کر دے ہو؟ لیحاجوکم بہ عند ربکم، ایتھے دنیا دی بات ہی نہیں، جدو قیامت دا دن ہوئے گا تے اللہ پاک دے نال انہاں باتاں دی وجہ تو اللہ دے سامنے تواڈے نال جھگڑا کرن گے، یعنی تواڈے خلاف دلیل بن جان گے، تسی قیامت والے دن مکر نہیں سکو گے، انکار نہیں کر سکو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسی قرآن نے واضح طور تے وضاحت نال بیان کر دیتا ہے۔ جدو تسی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دے ہاں یہ بات کہنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سانوں تے پتہ ہی نہیں لگا ہے تیرا سچا نبی ہے، کہ اللہ نے انہاں سارے مسلمانوں جنہاں نوں تسی دس دے ہو نا، انہاں نوں بطور گواہ لیا کے تواڈے سامنے کھڑیاں کر دینا ہے کہ انہاں نوں تے تسی دنیا دے اندر دس دے رہے ہو کہ ساڈی تورات اندر ہے لکھیا ہے، اج تسی کیویں مکر دیو کہ سانوں پتہ ہی نہیں لگا۔
اللہ اکبر. اور ایک قوم ایسی کہ صرف مسلمانوں دے بارے انہوں نے نہیں مکرنا، تورات دے بارے نہیں مکرنا، یہ تے اپنے نبیوں تے الزام لگان تو ہی باز نہیں. امام کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک انہاں قوماں نو اکٹھے کرے گا پہلیاں امتاں نو. اللہ پاک فرمان گے کیوں بھی تسی میری توحید نو قبول کیوں نہیں کیتا؟ میرے نبی تواڈے کول آئے، انہوں نے آگے واز کیتا، نصیحت کی. کہن گے اللہ تعالیٰ تیرا کوئی نبی نہیں آیا، نہ انہیں سانو آ کے کوئی دسیا ہے، جے سانو آ کے دس دے تے اسی گل من لیں گے، تیری توحید نو قبول کر لیں گے. اللہ پاک سارے انبیاء نو اکٹھیاں کرن گے، کیوں بھی میں تانوں دنیا دے اندر بھیجیا سی جا کے میری توحید بیان کرو، لوگاں نو مسئلہ بیان کرو. اے تہاڈیاں قوماں کہہ رہی نے تساں انہاں نو مسئلہ ہی نہیں دسیا. نبی کہہ رہے ہیں اللہ اسی تیرا پیغام پہنچا دیتا ہے، قوماں امتاں کہہ رہی نے اللہ پاک انہاں نے کوئی نہیں پہنچایا. ہن جڑے اپنے نبی دا انکار کر جان تے نبی دے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بولن کے گل ہی نہیں ہوئی، پھر اس بات دا کیا علاج؟ مگر دنیا دے اندر نہیں، دنیا دے اندر تے انسان مکر سکتا ہے، دنیا دے اندر تے انسان سچیاں جھوٹیاں قسماں اٹھا کے بھی اپنے آپ کو سچا ثابت کر لیندا ہے، دنیا دے اندر تے چرب زبانی دے نال بھی انسان اپنے آپ کو منوا لیندا ہے. لیکن ایک قیامت والے دن دی بات ہو رہی ہے جدو ایک پاسے نبی کھڑے نے، ایک پاسے انہاں دی قوماں کھڑیاں نے، اور قوماں اللہ دے سامنے کہہ رہی نے تیرے نبیوں نے سانو مسئلہ ہی نہیں دسیا. اللہ پاک انہاں نبیوں نے پوچھے گا کیوں بھی تہاڈا کوئی گواہ ہے؟ تے نبی سارے کہن گے ہاں اللہ پاک ساڈی گواہی جیڑی ہے وہ امت محمدیہ دے گی، تیرے آخری نبی دی امت ساڈی اس بات تے گواہی دے گی. پھر اللہ تعالیٰ اس امت نو اکٹھیاں کرے گا، مینوں تانوں اللہ بلائے گا. اللہ فرمان کے کیوں بھی ہے ایک پاسے نبی کھڑے نے، ایک پاسے انہاں دی امتاں کھڑیاں نے. نبی کہہ رہے نے اسی اللہ دا پیغام پہنچایا ہے، امتاں کہہ رہی نے سانو نبیوں نے پیغام کو نہیں پہنچایا. تسی دسو تسی نبیاں دی تائید کر دیو کہ انہاں امتاں دی تائید کر؟ یہ تھے گل یہ بھی سمجھ آندی ہے، بھاویں بندہ موقع تے موجود نہ ہوئے پر جدو انہوں کسے گل دا پتہ لگ جائے، انہوں فیصلہ کرن دا، شہادت اور گواہی دین دا موقع آئے، پھر انہوں انصاف دی گواہی دینی چاہیے، حق اور بات دی گواہی دینی چاہیے. پھر منہ ویکھ کے اپنی شہادت تے گواہی نہیں دینی چاہیے کہ اے بندے دے حق چ گواہی دیاں گا تے فائدہ ہوئے گا، اے دے حق چ گواہی دیاں گا تے ناراض ہو جائے گا. اسی سارے اے امت محمدیہ کہے گی اللہ پاک تیرے نبی سچ کہہ رہے ہیں، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تیرے نبیوں نے پیغام پہنچایا. ہن امتاں تے قوماں پھر اعتراض کر دیں گی، آکھن گی اللہ پاک یہ تو ادو ہے ہی نہیں سن. جس دور دے اندیاں اسی گلاں کرن ڈے ہیں اس دور دے اندر تے امت موجود ہی نہیں سی. اللہ پاک پھر اس امت نو پوچھے گا، مینوں تانوں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیوں بھی تسی اس وقت موجود نہیں سو، پھر تسی کیوں گواہی دے رہے ہو؟ اسی اللہ پاک دی عدالت اندر بات عرض کران گے اللہ کریم تیرے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو آ کے دسیا کہ اللہ دے نبیوں نے اللہ دا پیغام اپنی اپنی قوم تک پہنچایا ہے. اسی اپنے تیرے نبی دے کہن تے گواہی اور شہادت دے رہے ہیں کہ نبی سچ بول دے نے، تیرا نبی محمد کریم بھی سچ بول دے ہے، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلان گے. اللہ پاک فرمان کے کیوں بھی اے تہاڈی امت کی کہہ رہی ہے؟ تو امام کائنات علیہ السلام پھر میرے تہاڈے بارے پوری امت دے بارے گواہی دیں گے کہ میری امت سچ کہہ رہی ہے، میں تو اللہ پاک تیرے نبیوں نے تیرا پیغام پہنچایا ہے، یہ قوماں جھوٹ بول رہی ہیں. اور اس پوری بات نو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا ہے. جو میں سورہ واقعہ اختصار نے عرض کیتا ہے، صحیح بخاری دے اندر ہے، کتاب و تفسیر دے اندر قرآن دی آیت موجود ہے دوسرے پارے دے اندر. فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ پاک فرماندے نے امت محمدیہ اسی تانوں باقیاں امتاں نالوں بہترین بنایا ہے، اس واسطے بہترین بنایا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تسی دوسرے لوگاں دے بارے دے اندر شہادت دیو، گواہی دیو. انہاں لوگاں تو مراد انبیاء نے کہ نبیاں دے بارے تسی شہادت تے گواہی دیو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا تے رسول تہاڈی صداقت دی گواہی دے گا کہ میری امت سچ کہہ رہی ہے. اے میرے عرض کرن دا مقصد یہ ہے کہ یہودی ایسی قوم ہے جنہاں نے اپنے پیغمبراں دے بارے دے اندر بھی جھوٹ بولیا.
اللہ فرماندے نے انہاں تے تسی تما کردے ہو، انہاں دے بارے تمنا رکھ دیو کہ مسلمان ہو جان گے، ایمان لے آن گے، جبکہ یہ یہودی جدو اپنے دوسرے یہودیاں دے کول جاتے ہیں وہ انہوں نے یہ بات کہندے نے اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، جیڑیاں گلاں اللہ نے تانوں دسیاں نے، جیڑے مسئلے اللہ نے تانوں بیان کیتے نے، جو باتاں اللہ نے تورات اندر بیان فرمائیاں نے، تسی جا کے مسلماناں نوں کیوں دستے ہو؟ لیحاجوکم بہ عند ربکم، اج تے تسی انہاں نوں دس رہے ہو، پر یاد رکھو قیامت والے دن تواڈے گلے دا پھندا بن جان گیاں، تسی اللہ دے سامنے مکر نہیں سکو گے۔ اللہ وحدہ لا شریک انہاں لوگاں نوں بطور گواہ لے کے آئے گا اور یہ کہن گے اللہ پاک سانوں دستے رہے۔ افلا تعقلون، تسی عقل کیوں نہیں کردے؟ تانوں اینی گل سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ نے جڑے نہیں سن چاہتے کہ مسلمان اور بنی اسرائیل اے اسلام لے آن اور نفاق دے کولو، افتراق دے کولو، لڑائی اور جھگڑے دے کولو بچ جان۔ انہوں نے سمجھیا کہ یہ تے مسلمانہ تو متاثر ہو جان گے، انہوں دی گل سن لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا اس اگلی آیت اندر، تیسری آیت فرمایا وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ، اللہ پاک فرماندے نے کیا ہے لوگ جان دے نہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، فرمایا جو ہے لوگ ظاہر کر دے نے یا پوشیدہ کم کر دے نے، اللہ وحدہ لا شریک انہاں دیاں ساریاں باتاں نو جان دے نے۔ اگر مسلماناں نو نہ بھی نہ دسن تے مسلمان انہاں دے حق اندر آ کے گواہی نہ بھی دین، پھر بھی اللہ وحدہ لا شریک تے جان دے کہ میں تورات اندر کی نازل کیتا ہے۔ انہاں یہودیاں نے جا کے مسلماناں نو کیڑیاں کیڑیاں باتاں دسیاں نے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہوتے قیامت دا دن ایسا ہوئے گا زمین انہاں دے خلاف بولے گی، ہاتھ تے پیر انہاں دے خلاف بولن گے، حتیٰ کہ چمڑے بھی انہاں دے جلداں بھی انہاں دے خلاف بولن گیاں، کسی اور بندے دی گواہی تے ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، جدو اللہ پاک انہاں دی ہر پوشیدہ تے ظاہری بات تے عمل نو جان دے، پھر انہاں نو اللہ پاک دے کولو اینی بات چھپان دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن فرمایا انہاں لوگاں دی حیثیت اور انہاں لوگاں دی کیفیت یہ ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، فرمایا انہاں دے وچوں کئی لوگ تے ایسے نے جنہاں بیچاریاں نوں گل دا ہی پتہ نہیں، وہ کتاب نو جان دے نہیں، انہاں نوں مسئلے دا پتہ نہیں، وہ صرف اپنی خواہشات اور اپنی ضروریات تے اپنے مفادات دے اندر نے، انہاں نوں جویں کوئی بندہ گل سنا دیندا اوویں دے اوتے مطمئن ہو جاندے۔ یہ مسلمانہ کول گئے، مسلمانہ نے انہاں نوں بات سمجھائی، وہ تے مطمئن ہوئے کہ ہاں بالکل بڑی اچھی بات ہے، یہ ہوئی گلاں تے ساڈی تورات اندر بھی لکھیاں نے۔ یہ نہ اپنے سرداراں دے کول آئے، انہاں نوں آ کے انہوں نے گل دسی، انہاں نے سمجھایا تسی چنگا نہیں کیتا، یہ تے کام ہی بڑا تسی غلط کر دیتا ہے، ہن تے تواڈے پلے کوئی چیز نہیں رہ گئی، اس واسطے کہ دنیا تے دنیا آخرت اندر بھی یہ تواڈے خلاف اللہ دے ہاں گواہی دین گے تے یہ تے تسی بڑا ماڑا کر لے۔ انہم الا یظنون، فرمایا نہ کوئی دلیل کوئی نہیں، صرف اٹکل پچو نے، گمان کردے نے، اپنے خیالات دے مطابق یہ فیصلے کردے نے۔ ان وہ لوگ نے جنہاں نو اصل معاملے دا اور حقیقت دا پتہ نہیں اور یہ کتاب نو جان دے نہیں کہ تورات دے اندر کی لکھے، جنہ انہاں نے سنیا انہاں بیان کیتے۔ تے جڑے لوگ تورات نو جان دے نے، جنہاں نو اس بات دا پتہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ وہ جان بوجھ کے اس نو تبدیل کر دینے، جان بوجھ کے اس دے اندر تحریف کر دینے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے پھر انہاں واسطے سزا رکھی ہے، فرمایا جہنم دی ویل وادی ہے، اس وادی دے اندر میں انہاں لوگاں نو سٹاں گا جڑے لوگ کتاب نو جان دینے، تورات نو سمجھ دینے اور مسئلے دی حقیقت نو جان دینے، اے دے باوجود پھر انہوں تبدیل کر دیندے نے، اپنے کولوں کوئی دوسرا مسئلہ کٹ کے سنا دیندے نے، اصل اللہ پاک دی نازل کردہ شریعت تو لوگاں نو دور کر دیندے نے، فرمایا لوگ سزا دے حقدار۔ تو میرے بھائیو، قرآن پاک دیاں انہاں آیتاں دے اندروں جو آج دے خطبے دے اندر 3 آیتاں سورہ بقرہ دیاں پیش کر کے میں انہاں دا مفہوم عرض کیتا ہے، یہی بات سمجھ آندی کہ اگر اسی چاہنے ہیں ساڈا ایمان خالص ہوئے، پکا سچا ہوئے، پھر سانو خیانت تو بچنا چاہیے، جھوٹ تو بچنا چاہیے، تحریف تو بچنا چاہیے۔ اگر سانو یہ پتہ ہے
کہ اللہ وحدہ لا شریک تے اسی ایمان لے آنا ہے اور ایمان دا اسی دعویٰ کرنے ہاں، پھر سانو اللہ وحدہ لا شریک دی بات سن کے او دے اندر کسی قسم دی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے. جس طرح اللہ دا حکم سنیے اسی طرح اللہ پاک دے فیصلے نو من. اور سانو یہ یقین ہونا چاہیے دنیا دے اندر ساڈی ذمہ داری ہے اسی سچ بولیے، بد دیانتی تو بچیے، بد عہدی تو بچیے، وعدہ خلافی تو بچیے. جیڑی بات سچی ہے انہوں تسلیم کریے اور وہ حق دے اندر گواہی اور شہادت دئیے. اور اس بات دا یقین رکھیے قیامت دا دن قائم ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑیا کر کے ان العہد کان مسئولا، اللہ پاک نے ساڈے کولوں سوال کر لینا ہے کہ تسی فلاں فلاں عہد کیتا سی، وعدہ کیتا سی، اس نو پورا کیتا یا نہیں کیتا. اور یہ بھی بات سمجھ دے اندر آئی کہ انسان نو اپنی خواہشات اور اپنی تمناواں اور آرزواں دے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، بلکہ اس نو اللہ پاک دے احکام دی پابندی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ دی نازل کردہ شریعت دے مطابق اس نو زندگی گزارنی چاہیے، بھاویں او دیاں تمناواں پوریاں ہون یا نہ ہون، او دیاں خواہشات پوریاں ہون یا نہ ہون، او دی طبیعت دے موافق ہوئے یا نہ ہوئے. لیکن ایک مومن مسلمان اس بات دا پابند ہے وہ اللہ دی اطاعت کرے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرے، او دے اندر کسی قسم دی تبدیلی کر کے انہوں اپنی مرضی دے مطابق بنان دی کوشش نہ کرے. یہ یہودیاں دا کردار سی، مسلماناں دے شایان شان نہیں. اللہ کریم دے حضور دعائے اللہ پاک مینوں تانوں جمی مسلماناں نو قرآن و حدیث نو سمجھن دی اور اس تے کما حقہ عمل دی توفیق عطا فرمان. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات.